اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم۔ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 9 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضلوا عن سواء السبیل واذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ رکوع نمبر 9 میں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہزون ہنسی کو بھی کہتے ہیں، مذاق کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے ان کو تم نہ بناؤ۔ کیا نہ بناؤ؟ آگے چل کے پتہ چلتا ہے ابھی۔ لائب من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، والکفار، اور کفار سے، اولیاء اپنے دوست۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے اور تم سے پہلے، یعنی کہ جو کافر وغیرہ جو لوگ تھے اور اہل کتاب تھے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اللہ کہتا ہے اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، نماز کی طرف جب انسان بلاتا ہے مسلمان جب، تو اس سے پہلے نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے اشارتاً جو بات ہو رہی ہے اذان کی بات ہو رہی ہے۔ جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسے مذاق اور تماشا بناتے ہیں۔ تماشا، لائب، کھیل تماشے کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو یعنی کہ اذان کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بناتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ حماقت اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ لا یعقلون، جو عقل ہی نہیں رکھتے، جو عقل ہی نہیں رکھتے، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ کل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے، یا اہل الکتاب حل تنقمون، اے اہل کتاب تم کیا ناپسند کرتے ہو
منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم سے سوائے اس لیے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور جو اتارا گیا ہے ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا اس کے اوپر ہم ایمان لے ہیں، اس لیے تم ناپسند کرتے ہو، وان اکثرکم فاسقون، اور بلا شبہ بے شک بہت سے تم میں سے فاسق ہیں، فاسقون فاسق نافرمان، اللہ کے نافرمان، کل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، فعل امر کا صیغہ ہے، حکم کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو فرما دیجئے، حل انبئکم بشر من ذالک مصوبات عند اللہ، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں، کیا میں تمہیں خبر کروں، کیا تمہیں آگاہ کروں، کیا تمہیں ان نبی حکم، کیا میں تمہیں اس بات کی اطلاع دوں کہ تم میں سے کون برا ہے جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من لا آنہ اللہ وغاضب علیہ، اور وہ اتنے برے ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت بھی فرمائی اور غاضب علیہ، غاضب علیہ، اور ان پر غضب بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور غضب فرمایا یعنی اپنا غصہ، اپنا جلال ان کے اوپر فرمایا، استغفر اللہ، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ، اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا، قرادتا بندر، والخنازیر اور سور بنا دیا، وعبد طاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی عبادہ عبادت کی، پوجا کی، جنہوں نے طاغوت شیطان، جنہوں نے طاغوت کی، جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبیل، تو وہی لوگ بدترین ہے درجے کے لحاظ سے اور دوسرے سے زیادہ راہ راست سبیل، وہ رستہ، وہ جو اللہ کا سیدھا جو پسندیدہ رستہ، اللہ اس رستے سے وہ زیادہ بھٹکنے والے ہیں، وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب جاءکم، وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس داخل ہوتے ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے، وہم قد خرجوا به، اور جب وہ اس سے نکلے تو وہ کفر کے ساتھ ہی نکلے، بھی ہی اس کے ساتھ ہی یعنی کفر کے ساتھ ہی، کفر کے ساتھ ہی وہ آپ کے ساتھ پاس داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ ہی وہ نکلے، واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے، وترى کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان، اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اور آپ دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیز رفتار ہیں، یسارعون بڑی جلدی کرنے والے ہیں، فی الاسم اسم یعنی گناہ کے حوالے سے، والعدوان اور زیادتی کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ اس میں وہ بڑی جلدی کرنے والے ہیں، تیز رفتار ہیں، واکلہم السحت، اور حرام خوری میں حرام کھانے کے حوالے سے، لبئس ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اللہ کہتا ہے کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے مشائخ اور علماء، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، جو ان کے علماء اکرام ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، یعنی جو ان کے اکابر ہیں، وہ ان کو گناہ کی بات کہنے سے یا حرام کھانے سے یعنی کہ حرام خوری سے اور حرام قولی سے ان کو کیوں نہیں منع کرتے، لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک وہ بہت برے ہیں، یعنی کہ ان کے جو وہ جو کرتوت ہے نا، وہ جو کرتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے وہ بہت برے ہیں، وقالت الیہود یاد اللہ، اور یہود نے کہا کہ یاد اللہ، اللہ کا ہاتھ مغلولاتن جکڑا ہوا ہے، استغفر اللہ، اب ان کی اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ غصے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا، یہاں پر اللہ کا جلال دیکھنے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں، یعنی انہوں نے اللہ کو کہا کہ یہود نے کہا، قالت الیہود، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، تو اللہ نے جواباً کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا ہے نا اس کی وجہ سے ان کے اوپر لوئن لعنت ہو، پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی، یعنی پھٹکار یا لعنت کی جب بھی بات ہوتی ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، بل یدہ مبسوطاتانی، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بلکہ یادہ مبسوطاتانی، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، سبحان اللہ، ینفق کیف یشاء، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، الیک تیری طرف یعنی آپ کی طرف، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف جو نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بڑھا دے گا، تو یا نما گبرا سرکشی اور انکار میں، سرکشی اور انکار میں، اس میں اللہ تعالیٰ اور مزید ان کو یعنی کہ بڑھا دے گا، ان کو زیادہ کر دے گا ان کے ان گستاخیوں کی وجہ سے، استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔
सूरत अल-माइदा मुबारका रुकू नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 57, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान वालों काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। तमाम वाजिबुल एहतराम यहूदी जो कौम थी वो इस्लामी इबादत का मजाक उड़ाया करती थी, और काफिरों का तो ये हॉबी था, ये मशगला था उनका, इस्लाम का मजाक उड़ाना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से, मुसलमानों को मोहब्बत करने से भी मना कर रहा है, दोस्ती करने से भी मना फरमा रहा है। अल्लाह को ऐसे काफिरों की ज़रूरत ही नहीं है। आयत नंबर 58 के मुताबिक जब मुसलमान अजान दिया करते, यानी कि लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाया करते, तो यहूदी कहा करते अजान के हमदली के ये क्या इन्होंने नई रस्म निकाली हुई है, जिसका पहले दिनों में तो नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि इस्लाम से पहले किसी भी दीन के अंदर अजान देने का रिवाज नहीं था। तो ये सिर्फ इस्लाम आया तो अजान का भी ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बजाय कि वो लोग जो यहूदी जो काफिर लोग थे वो अजान के प्यारे प्यारे जुमलों की कदर करते, गौर करते कि अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहा है, उन्होंने उल्टा इसका मजाक उड़ाया। ये हमाकत नहीं तो और क्या है। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदीने में एक ईसाई था जो जब मुअज्जिन अजान दिया करता ना तो इन अल्फाज पर आता, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इतने खूबसूरत अल्फाज, ये सुन के ईसाई कहा करता कि ये झूठा जलाया जाए, अस्तगफिरुल्लाह। चुनाचे एक रात वो खुद सो रहा था तो उसके घर में आग लग गई, जिसमें वो और जिसका उसका जो सारा कुनबा था, उसकी जो फैमिली पूरी वो जलकर राख हो गई। गोया इसको जलाकर अल्लाह ताला ने बता दिया कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़रा इन यहूदियों से आप पूछिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे हबीब, आप इनसे पूछिए, आप इनसे सवाल तो कीजिए कि वो आखिर किस बात पर तुमसे नाराज़ हैं? किस बात को लेकर के वो नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं? तो तुम तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हो, अल्लाह के अंबिया के ऊपर ईमान लाने वाले हो, उसकी नाजिल करदा किताबों के ऊपर ईमान लाने वाले हो। आयत नंबर 60 के मुताबिक चंद यहूदी, जिनमें अबू यासिर बिन अख्तब भी है और राफे बिन अबी राफे भी, वो बारगाह रिसालत में हाजिर होकर एक दिन पूछने लगे कि आप किन किन रसूलों को मानते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब दिया कि वो अल्लाह को भी मानने वाले हैं, अल्लाह की सारी इल्हामी किताबों को भी मानने वाले हैं, और अल्लाह के जितने भी अंबिया इकराम हैं उन सबको मानने वाले हैं। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया इन यहूदियों के सामने, तो उन्होंने आपकी नबूवत का इनकार कर दिया। जवाबन कहा, हम तुम्हारे दीन से हम तुम्हारे दीन को नहीं मानते, तुम्हारे दीन से तो बुरा कोई और दीन है ही नहीं। इनके अस्तगफिरुल्लाह, इनके जवाब में ये आयतें नाजिल हुई और इन्हें बता दिया वो कितने शरीर लोग हैं, वो कितने बुरे लोग हैं। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया और उन्हें अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। अल्लाह ने उनको खिंजीर यानी सूअर का लफ्ज़ यहाँ पर बोला जाएगा, खिंजीर का अगर हम तर्जमा करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको सूअर बना दिया, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। और इन लोगों ने शैतान की बंदगी का जो फंदा था वो खुद अपने गले में डाला था। आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब ये काफिर लोग आपके पास आते हैं ना, तो उस वक़्त कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, लेकिन वो आपके पास कुफ़र की हालत में दाखिल होते हैं और कुफ़र की हालत में ही वहाँ से चले जाते हैं। और अल्लाह ताला तो दिलों के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं, सारे नाज़ और न्याज़ अल्लाह ताला तो वो सब जानता है। अल्लाह ताला से तो कोई बात छुपी रह ही नहीं सकती। आयत नंबर 62 ख़ास तौर पर जो यहूदी भी थे और साथ में मुनाफ़िकीन भी थे, ये उनके बारे में, ये जो आयत नंबर 62 है, ये उनके बारे में नाज़िल हुई है। इस आयत में इस्म और उद्वान ये 2 अल्फ़ाज़ आए हैं। इस्म उस गुनाह को कहते हैं जो सिर्फ़ इंसान की अपनी ज़ात तक महदूद होता है, जो लिमिटेड होता है, जिससे सिर्फ़ इंसान की अपनी ज़ात जुड़ी होती है। और उद्वान ये अपनी ज़ात के अलावा बाकी जो सारे लोग होते हैं, ये उनके साथ, यानी कि इसका मतलब है ज़्यादती करना। तो ज़्यादती इंसान जब दूसरों के साथ करता है, उस माने में लिया जाता है जिससे दूसरों को ज़रर पहुँचे, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो उद्वान इस मानों में, यानी कि जिससे दूसरे लोग मुतासिर हों, ये अनलिमिटेड बात में आ जाती है। आयत नंबर 63, इसमें अल्लाह ताला कौम के जो अकाबिर हैं, मशाइख हैं, उलमा इकराम हैं, उनको मुखातिब करके ये इनका ज़िक्र आया। जो उलमा इकराम है ना, जो इल्म वाले लोग हैं, जो जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उनके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो अहले किताब के जो उलमा हैं, वो अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करने के लिए उठ खड़े हों, लोगों को हरामकारी और हरामखोरी से मना करने के लिए वो कमर बस्ता हो जाएँ। तमाम वाजिबुल एहतराम ये आयत अल-माइदा मुबारक की सूरत अल-माइदा मुबारका की ये जो आयत नंबर 63 है ना,
اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے، اور ضحاک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ اس میں علماء اسلام کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید بلیغ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فلاں گاؤں کو برباد کر دو۔ اس نے عرض کی کہ اس میں تو فلاں عبادت گزار رہتا ہے، حکم ہوا کہ ہلاکت کی ابتدا اسی سے کرو، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی رہی اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ تک بھی نہ میلا ہوا۔ تو تمام واجب الاحترام ذرا غور کر لیجئے، آج کے دور میں برائی کے خلاف بولنا فی زمانہ، یعنی کہ آج کے دور میں برائی کے خلاف بولنا، کسی کو برائی سے روکنا، منع کرنا اور اچھائی کی ترغیب دلانا، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ آیت نمبر 64 اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی لوگ اسلامی عبادات کا یعنی کہ اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان کی جسارت کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت گستاخانہ کلمات بولنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، جب نیا نیا سب نے اسلام قبول کیا تو غربت تھی، اتنے امیر لوگ نہیں تھے، تو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، فاقہ زدگی بھی تھی، تو وہ بڑی بے حیائی سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تو فقیر ہے، استغفر اللہ، اور بخیل بھی ہے، استغفر اللہ، اسی لیے تو مسلمان بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا، اگر اس کے پاس یعنی کہ اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو ان کے دینے کے لیے، تو یہ لوگ کبھی بھوکے نہ مرتے، اور یہ لوگ بھی ہماری طرح امیر ہوتے، ان کے پاس بھی دولت ہوتی، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے رنگ برنگے مطلب نعمتیں اور کھانے ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بد دعا دی جا رہی ہے، ان یہودیوں کو، کافروں کو، کہ تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں لگیں اور اس گستاخی کی اور بد زبانی کی پھٹکار تم پر پڑے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت کشادہ ہیں اور اس کی جود و سخا والے ہاتھ بھی بہت دراز اور کھلے ہیں، بے شک، اور وہ جب چاہے، جتنا چاہے اور جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ یہودیوں نے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا ابھی، جن کو فقیر کہا گیا تھا، جن کو منگتے کہا گیا تھا، جن کو فاقہ زدہ کہا گیا تھا، ان فقیروں کی مساجد میں کیسر و کسرا کے خزانے بانٹے جانے لگے۔ یہ کس کی رحمت تھی؟ ظاہر ہے عرش اور فرش کے خالق و مالک کی یہ رحمت تھی۔ زمینوں اور آسمان کا جو اصل بادشاہ تھا، یہ اس کی رحمت تھی، جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا تھا اور محبوبیت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا تھا، اور ان کے قلب منور کو اس کتاب مبین یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا حامل بنا دیا، کہ جس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف علم و حکمت کے سمندر میں موجیں مار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت کو قبول نہ کرنے والوں میں نا اتفاقی اور عداوت آ گئی، اور وہ لوگ بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کی تذلیل کرنے لگ گئے۔ سیاسی طور پر بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، اور جب کبھی بھی ایسے لوگوں نے اسلام کے خلاف، جب بھی انہوں نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی یا اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے فتنے کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، تو ہمیشہ وہ ناکام ہوئے، ہمیشہ ان کو شکست ہوئی، اور اللہ نے ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب یعنی جو جن کے پاس توریت اور انجیل نازل ہوئی تھی، اور اس سے مراد جن کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی یہود اور نصارہ، نصارہ سے مراد عیسائیت، عیسائی لوگ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے یا پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان کے اوپر اپنی نعمتوں والی جو جنت ہے اس کے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جنت النعیم، وہ جو نعمتوں والی جنت ہے نا، ہم اس میں ان کو داخل کرتے۔ اللہ۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ تورات اور انجیل کی پیروی کرتے تو اس کی برکت سے انہیں حلال اور کشادہ اور پاکیزہ روزی ہم دیتے، اور یہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی۔ یہاں اوپر اور نیچے دو طرح سے بات ہے، فوقا اوپر سے، تاتی نیچے سے، یہ اوپر اور نیچے سے، ذرا اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے ان کے قلب و روح کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی غذا نازل کرتے اور ان کے جسم کے لیے زمین میں چھپے ہوئے رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیتے، یعنی اوپر سے یہ بات اور نیچے سے یہ بات۔ اور کیونکہ انسان کو جس طرح جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح سے روحانی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ روحانی غذا کی جو ضرورت ہے وہ جسمانی غذا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی، اس سے تنگی نہیں آتی، بلکہ فراخی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، وسعت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جن کا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال سے کام لیتی ہے، انصاف سے کام لیتی ہے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان بھی لے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا پیروکار بنائے رکھے، اپنے رسول کا پیروکار بنائے رکھے، اور سچے من سے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 9 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔